الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عزیزان گرامی قدر، ویسے تو کسی سے گالی گلوچ کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا اور اس کے خلاف زبان درازی کرنا یہ حرام ہے ہی، گناہ والا عمل ہے، نافرمانی والا عمل ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے خلاف زبان درازی کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان سے گالی گلوچ کرنا اور انہیں گالی دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین سے گالی گلوچ کرنا، انہیں گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا ایک آدمی اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ یعنی کہ صحابہ کرام نے اس چیز کو عیب جانا اور اس چیز کو برا سمجھا، عیب جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا کوئی آدمی اپنے والدین کو، اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، یہ شخص کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے، بدلے میں وہ شخص بھی اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، بدلے میں وہ شخص بھی اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ تو گویا کہ اپنے والدین کو گالی دلوانے میں سبب یہی بنا۔ اگر یہ کسی کی ماں کو، کسی کے باپ کو گالی نہ دیتا تو اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو بھی گالی نہ ملتی اور اس کے والدین کے خلاف گالی گلوچ نہ کی جاتی۔ تو گویا کی سبب تو یہی بنا اپنے والدین کو گالی دلوانے میں۔ عزیزان گرامی قدر، اس حدیث سے دو چیزیں معلوم ہوئی۔ ایک یہ کہ والدین کے خلاف بد زبانی کرنا، زبان درازی کرنا، ان کے ساتھ برا سلوک کرنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے یہ گناہ ہے۔ ایک یہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا اور اسی طرح سے جھوٹی قسم کھانا۔ تو والدین کی نافرمانی کرنا، ان کے خلاف زبان درازی کرنا، انہیں برا بھلا کہنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی کرنا، ان کے خلاف زبان درازی کرنا، اس چیز کو حرام کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی حرم علیکم عقوق الامہات، بے شک اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر ماؤں کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس حدیث سے تو ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، ان کے خلاف زبان درازی کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح سے اسی حدیث سے ایک دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے والدین کو گالی ملے، ہمارے والدین کے خلاف زبان درازی ہو، ہمارے والدین کو گالی ملے۔ اس لیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین کو کوئی گالی نہ دے، ہمارے والدین کو کوئی برا بھلا نہ کہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کے ماں باپ کو گالی نہ دیں، کسی کے ماں باپ کے خلاف زبان درازی نہ کریں۔ اس لیے کہ اگر ہم دوسروں کے والدین کو برا بھلا کہیں گے، انہیں گالی دیں گے، تو بدلے میں ہمارے والدین کو گالی ملے گی، تو گویا کہ ہم خود ہی اپنے والدین کو گالی دے رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود ہیں جن کو لوگوں نے بنا لیا ہے،
تو تم دوسروں کے دھرم کے معبودوں کو بھی برا بھلا مت کہو، ان کو گالی مت دو، اس لیے کہ اگر تم ان کے معبودوں کو گالی دو گے تو دشمنی میں آ کر کے اور اسی طرح سے لاعلمی میں تمہارے معبود کو، تمہارے رب کو، تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دوسروں کے معبودوں کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، اس لیے کہ اگر تم دوسروں کے معبودوں کو گالی دو گے، برا بھلا کہو گے، تو بدلے میں اللہ کو گالی دیں گے دشمنی کے بنیاد پر یا لا علمی کے بنیاد پر۔ تو ذرات گرامی قدر، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کرنا ہے کہ جس کے بدلے میں ہمارے والدین کو گالی ملے۔ یہ باتوں پر اتفاق کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق دے۔